والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، جو جو آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جن کنسیپٹس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کا کوئز بھی پلان ہوگا، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم جو پچھلے ہم نے پڑھی ہیں اس کو تھوڑا سی جلدی سے ہم کور کر کے اینڈ دین پھر ہم آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی میرے ساتھ شرکت کرے اور بتائیں کہ اب تک ہم نے الہاد کے حوالے سے بنیادی کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم نے ابھی تک سمجھی ہیں، اور اس میں اگر کوئی آپ کو اشکال ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں لگ سکی، کوئی کنفیوژن ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ جی سو جی ہبا ضیاء، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے آپ؟ اوکے الحمدللہ۔ اوکے سو آپ بتائیں کہ ابھی تک جو چیز ہم نے کور کی ہے اپنے اس کورس میں، جو بھی کنٹینٹ کور کیا ہے، اس میں کیا بیسک چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں؟ سر سب سے پہلے ہم نے الحاد کی تعریف جی جی دیکھی تھی، پھر اس کی اقسام دیکھی تھی، یہ کس طرح سے ہوتی ہیں، اور پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کی ہسٹری دیکھی تھی کہ اوکے سب سے پہلے یہ جو کرسچنس تھے وہ جب ظلم کرتے تھے تو ان کی وجہ سے یہ سر آج پھر ماڈرن الحاد کی طرف وہ کرتے ہیں۔ لاسٹ ہم نے ماڈرن الحاد کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ ماڈرن الحاد ہم نے مکمل کور کر لیا تھا میرے ذہن میں کہ شاید ہم نے ماڈرن الحاد لاسٹ جو ہے وہ اس میں لیکچر میں کمپلیٹ کر لیا تھا، جس میں ہم نے سیم ہیرس اور جو رچرڈ ڈاکنز کے بارے میں بات کی تھی۔ رچرڈ ڈاکنز کی بک ہے دا گاڈ ڈیلیوژن، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدائی نظریہ صرف انسانی ذہن اور انسانی فلسفے کی اختراع اور وہم ہے۔ گاڈ ڈیلیوژن، کوئی خدا کی ذات اعوذ باللہ من ذالک موجود نہیں ہے، بس یہ صرف ایک انسان کا وہم ہے، انسان کی سوچ ہے اور انسان کا نظریہ ہے۔ اب اس میں دو طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جب شروع میں انسانیت کی ابتدا ہوئی اس دنیا میں، تو انسان اپنی معاش کے لیے، اپنی گزر بسر کے لیے، اپنے سروائیور کے لیے، اپنی زندگی کے بقا کے لیے اس کو کھانا پینا ہوتا تھا، اور کھانے پینے کے لیے انسان کھیتی کرتا تھا زمین کے اندر، اور اس کھیتی کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ پانی اور بارش کی ہوتی تھی۔ تو جب ایک کسان اپنی تمام چیزوں کو مکمل کر کے وہ اپنی کھیتی کے جو بھی لوازمات ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے، جو اس نے ہل چلانا ہوتا تھا چلا کے، جو دانہ بونا ہوتا تھا بو کے، اب وہ انتظار کرتا تھا کہ بارش آئے، اور بارش کے لیے وہ انتظار کرتا تھا آسمان کی طرفوں کہ بارش آسمان سے اترتی تھی۔ سو لہٰذا اب سب مل کے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اوپر سے بارش اترے اور زمین پر آئے، اور اس سے پھر ہمارے جو کھیتی ہے اس کو پانی لگے، اور پھر ہم اس سے اپنا رزق تلاش کریں اور کھائیں۔ سو اس لیے انسان نے یہ وہم کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ شاید اوپر آسمان کی طرف کوئی ذات موجود ہے جو اوپر سے بارش اتارتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، پھر وہ اوپر دیکھ کے پکارا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انسان نے اپنے ذہن سے ایک وہم کریٹ یہ کر لیا کہ شاید کوئی خدا کی ذات اوپر موجود ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے، جو انسان کو پالتی ہے، جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دا گاڈ ڈیلیوژن کے اندر شاید انہوں نے ذکر کیا یا نہیں کیا، لیکن اوورآل ملحدین کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ کچھ مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے دور کے ملحد ہیں، انہوں نے یہ ایک عجیب قسم کا کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ انسانیت پر جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ کرتے تھے، جن کی حکومت تھی وہ ایلینز کی حکومت تھی۔ تو ایلینز کسی دوسرے پلانٹ سے آتے اور آ کے ان کے اوپر حکومت کرتے، تو ایلین اوپر سے آیا کرتے تھے۔ سو وہ لوگ جو ایلین آیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید وہ لوگ جو ہیں وہ خدا ہیں، اور وہ خدا کے ساتھ اوپر موجود ہے، لہٰذا انسانوں نے نہ سمجھ لیا کہ شاید اوپر کوئی ہستی موجود ہے۔ یہ دو طرح کے کانسیپٹ پیش کیے جاتے ہیں گاڈ ڈیلیوژنس کے حوالے سے۔ سو اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام نے خدا کی ذات کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ہمیں خدا کا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ سر قل هو اللہ احد سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔
جی جی بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ جو اسلام نے خدا کی ذات کا تعارف کروایا ہے وہ کروایا ہے سورۃ الاخلاص سے. قل هو اللہ احد کہہ سے دیجیے. کل هو جی جی اللہ احد سے. بالکل. قل هو اللہ احد کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ صمد. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم جی سر. یولد. اللہ تعالیٰ کی ذات پہلی بھی ہے آخری بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ابتدا بھی ہے وہ انتہا بھی ہے. جی. لم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی برابری کر سکتا ہے. تو قل هو اللہ احد کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے. ایک احد, ہے. احد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اور تنہا ہونا, اور اسی سے ہے توحید, کہ اسلامی کنسپٹ آف گاڈ توحید کے نظریے پر مبنی ہے. توحید ہوگی تو اسلامی کنسپٹ آف گاڈ کمپلیٹ ہوگا. تو پھر گاڈ کے کنسپٹ کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں, ڈفرینٹ جو ادیان ہیں, ان کے ہاں خدا کا کنسپٹ ڈفرینٹ ہے. ہندوؤں کے ہاں ایک خدا ہے, اور پھر خدا کے آگے بہت سارے اوتار ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کا اوتار ہے, یہ اس کا اوتار ہے, یہ اس کا اوتار ہے. تو عیسائیوں نے اپنا خود سے کریٹ کر لیا. ان کا جو خدا تین جو ہے نا ان سے مل کے بنتا ہے, اللہ تعالیٰ, روح القدس, اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نعوذ باللہ من ذلک. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. تو اسلام نے جو کنسپٹ دیا خدا کی ذات کا وہ ہے توحید کا. تو توحید کے کنسپٹ پہ ہم نے بات کی تھی کہ توحید کیا ہے, اور توحید کی بنیادی تین قسمیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. وہ کون ذکر کرے گا؟ جی ضیاء حفیظ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے, آواز تو آ رہی ہے. جی 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 جی. تو توحید کے بنیادی ہم نے تین قسمیں ڈسکس کی تھیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر اس وقت ذہن میں نہیں ہے, ریپیٹ اوکے کروں گی اپنے نوٹس کو. سر اوکے. میں بتا دیتی جی ہوں. جی 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 بتائیں بتائیں بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. توحید تین طرح کی ہے. جی جی توحید ربوبیت, بالکل توحید الوہیت, اور بالکل. اسماء صفات اسماء و صفات صفات, کی توحید. بالکل بالکل. سو توحید ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. سو کس کس توحید کے انکار کرنے سے کون کون سا الحاد لازم آتا ہے, یا کون کون سا الحاد ہوتا ہے؟ مما نے کیک بھی بنا رہی ہے, عمر نے وہ بھی بنایا ہوا ہے, پائی بھی رکھے ہوئے ہیں, چائے بھی بنا رہی ہے. وہ نے آج مما نے ابھی کیک. توحید ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات, ہم نے اس کو اوپر بات کی تھی. تو ربوبیت کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جاننا اور ماننا, کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کائنات کو چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہیں گے اس کو چلائیں گے, جب چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے. اس کے اختتام کا ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے. ہم انسان اس دنیا میں آتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ جنت اور جہنم اور دوزخ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں تیار کی ہوئی ہیں. تو توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, ہمارا رازق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمیں پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جو انسان اس بات کا ہی انکار کر دیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے, تو وہ جو بنیادی ملحد جو الحاد جو ہمارے ہاں ابھی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ایتھیزم کو, وہ توحید ربوبیت کا انکار کر دیتا ہے. تو ہم نے ایتھیس کی بھی تین قسمیں پڑھی تھیں, کہ ایک ایتھیس وہ ہے جو بنیادی طور پر خدا کی ذات کا کلی طور پر انکار کر دیتا ہے کہ خدا کی ذات اس کائنات میں موجود ہی نہیں ہے, یہ کائنات از خود مارز وجود میں آئی ہے, یہ کائنات بگ بینگ تھیوری جو پیش کرتے ہیں اس کے تھرو مارز وجود میں آئی ہے. انسان بھی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو قرآن مجید میں کیسے فرمایا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی کون بتائے گا؟ سامیہ رحمان بتائیے. جی سر, ایک تھا گنوسٹزم, بالکل خدا کا مطلقاً, بالکل. اور سیکنڈ تھا ایگنوسٹزم, لا ادریت جسے کہتے ہیں, بالکل. اور تیسرا تھا دیزم, دیزم, یعنی کائنات کو خدا نے بنایا, اس کے قوانین بنا کر وہ خود کو معطل کر چکا ہے, آٹو پائلٹ موڈ پر لگا دیا گیا. ویری گڈ, زبردست. سو تین قسم کے نظریات تھے. ایک تو تھا کہ جو مطلق خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے, سو وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات از خود مارز وجود میں آئی ہے, اور انسان بھی اس کائنات کے ایوولوشنری پروسیس کا حصہ ہے.
ایوولوشن ہوا اس کائنات کا، تو وہ پہلے زندگی اس کائنات میں ایک سیل کی صورت میں موجود میں، وہ سیلف ایوولوٹ ہوا، اس کی وہ آہستہ آہستہ تو وہ ایک خلیے میں تبدیل ہوا، اینڈ دین وہ پھر مٹی، اور مٹی سے جو بھی پروسیس ہوتا ہوتا ایک لیول آیا کہ وہ انسان کی شکل میں انسان کی شکل اختیار کر گیا. لیکن اسلام جو ہمارے رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کیسے اس کائنات میں آیا، اس کائنات میں زندگی کیسے آئی، اس کائنات کو کیسے بنایا گیا، اس کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں اس بارے میں؟ جی بتائیں، کون بتانا چاہتے ہیں؟ سر کائنات کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کن فیکون سے بنائی نا، مطلب. بالکل. اور انسان کے بارے میں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اللہ بالکل. تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد حضرت آدم نیکسٹ بات علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے خلقتہ بیدی، حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا. فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں من روحی اپنی روح پھونکی، یعنی کہ اپنا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں پھونکا، اور پھر وہ ایک انسان بن گئے، وہ زندہ ہو گئے. اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اچھا، یہ ساری باتیں جب ایک ملحد سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ آپ لوگ سارے اپنی تو پاس سے کسے کہانیاں بنا رہے ہیں، یہ باتیں آپ تک کیسے پتہ چل گئی؟ میرے پاس تو سالڈ ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سالڈ ایویڈنس ہے. میں آپ کو سائنس کی بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایوولوشنری بیولوجی کی چیزیں دکھاتا ہوں کہ یہ انسان تھا، یہ ہومو سیپینس تھے. ٹھیک ہے، ہمیں چل آگے ہمارا پورا ایک لیکچر ہوگا اس کے اوپر، ایوولوشنری بیولوجی کے اوپر، اور اس طرح جو ہے وہ جو کنسیپٹ آف ایوولوشن ہے، ڈارون تھیوری آف ایوولوشن، اس کے اوپر ہم باقاعدہ سے بات کریں گے کہ انسان پہلے ہومو سیپینس تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوتے وہ انسان جو ہے وہ انسان بن گئے. سو اوورآل جو ایوولوشن کی تھیوری ہے وہ بہت مختلف ہے. ہمارے ایوولوشن کی تھیوری کو بہت مختلف سمجھا جاتا ہے. ہمارے ایوولوشن کی تھیوری کو صرف انسان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ شاید انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، بندر سے آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے انسان بنا ہے. ایوولوشنری تھیوری بہت ہی ڈفرینٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہے. سو انشاءاللہ ہمارا جو پورا لیکچر ہوگا ایوولوشنری بیولوجی کے اوپر اور تھیوری آف ایوولوشن پہ، اس میں انشاءاللہ وہاں پر مزید اس چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سو جو ملحد ہے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو صرف یہ قصے کہانیاں ہیں، آپ قصے کہانیوں کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے پاس تو سائنٹیفک تھیوریز ہیں. میں ایوولوشنری بیولوجی کی بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سائنٹیفک حقائق دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ سائنس یہ بتا رہی ہے. سائنس آج اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، سائنس نے انسان کی ذات کے بارے میں ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا، اور آپ لوگ آج بھی وہی پرانی فرسودہ باتیں کر رہے ہیں، قصے کہانیاں. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، پھر وہ جنت میں تھے، جنت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کے وہ پھر دنیا میں آ گئے. اور یہ ساری باتیں، تو اگر فار ایگزامپل کوئی ملحد یا کوئی ایتھیسٹ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے یا اس طرح کا نظریہ پیش کرتا ہے، تو ہمارے پاس اس کے لیے کیا جواب ہے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سائنس آج کل کے دور کی ایک ثابت حقیقت بن چکی ہے، سائنس کا انکار کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا. سو وہ کہتے ہیں میرے پاس سولڈ ایویڈنس ہے، میں آپ کو سولڈ چیزیں دکھا رہا ہوں، آپ مجھے آگے سے کسے کہانیاں سنا رہے ہیں. جی انجینئر صاحب، بلکہ ادھر ہے محمد احسان علیہ ظہیر صاحب. جی محمد احسان علیہ ظہیر صاحب. جی سر. جی کیا کہیں گے آپ؟ جی سر وہ جو ملحد ہیں اعتراض کرتے ہیں، وہ تو ایمان میں غیب کا انکار کرتے ہیں نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. ویری گڈ، بہت زبردست. جو ہمارا سارا علم ہے نا، جو قرآن مجید اور جو وحی ہے، ایمان میں غیب سے ہم جوڑتے ہیں. تو اس لیے مریدین کے پاس زیادہ اعتراض بن جاتا ہے کہ یہ کسے کہانی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان میں غیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جو ان کے رسول نے بتا دیا، اس پر یہ ہم ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ ہم دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں. اوکے، ویری گڈ. سو ایمان بالغیب انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو ابھی ہم ذرا پیچھے سے جو ایک دفعہ کور کر رہے ہیں
اس کے اوپر بات کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اوکے سو ہم نے توحید کی بات کی. توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. اگر کوئی انسان توحید ربوبیت کا انکار کرتا ہے تو وہ بالکل ہی ملحد ہو جاتا ہے. اور ملحد میں ہم نے کہا کہ ملحدین کے 3 قسم کے نظریات ہیں، 3 قسم کے ملحد پائے جاتے ہیں. ایک وہ ملحد ہے جو بالکل کلی طور پر، مطلق طور پر خدا کی ذات کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات از خود مارے سے وجود میں ہے، وہ بگ بینگ کی تھیوری اور ایوولوشن کو ثابت کر رہا ہوتا ہے. دوسرا ملحد وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات اگرچہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہو کے گزری ہے اور بگ بینگ تھیوری اور دی سال اسٹف موجود ہے، بٹ اس کو، ان سب چیزوں کو کرنے والی کوئی ذات ہے، اس کی ابتدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ کون ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن دیر از سم کریٹر، کوئی کریٹر ضرور ہے. ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظر آتا ہے. جب ہم سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ہم اس کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک چیز ایک خاص سیکوینس کے اندر بنی ہوئی ہے. ایک ہمیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظر آتا ہے. تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن وہاں پر ہی ہو سکتا ہے جہاں پر پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہوگی. اگر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی اور کوئی چیز خود بخود بن رہی ہوتی ہے تو وہ ایک سیکوینس میں نہیں ہوتی. اچھا، وہ کسی جگہ سے بڑی ہوگی، کسی جگہ سے چھوٹی ہوگی، اور اس میں خاص سیکوینس نہیں ہوگا، وہ ایک خاص پیٹرن کو فالو نہیں کر رہی ہوگی. پیٹرن وہاں پر ہی آتا ہے جہاں پر کوئی انسان یا کسی دوسری طاقت کا عمل دخل ہوتا ہے. آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو گھر بنانے کے لیے آپ کو خاص پیٹرن فالو کرنا پڑتا ہے. آپ اس کا ایک پلان بناتے ہیں اور اس پیٹرن کے تھرو اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جی یہ کمرہ ہے، یہ دیواریں ہیں. تو کائنات بھی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کائنات کے پیچھے، کائنات جو ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر چل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ذات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مذہبی خدا ہے یہ نہیں ہے، وہ کوئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، لہٰذا جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ خدا کی ذات کے بارے میں شدید قسم کے شک کا شکار ہوتے ہیں اور مذہبی خداؤں کو وہ نہیں مانتے. تیسری ہے جو ہے وہ ہے دیزم لادریت ہے، اور اگنوسس ہوتا ہے جس کو خدا کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ملحد ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس 3 قسم کے آ جاتے ہیں. جو خدا کی ذات کا کلی طور پر انکار کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے توحید ربوبیت کو ہی انکار کر دیتے ہیں. پھر توحید الوہیت کے اندر جو ہے وہ الحاد کرنے والے، جیسے کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جنہوں نے خدا کی ذات کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرا لیتے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور کائنات بنا کے اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر مستوی ہو گئے ہیں. اس کائنات کے اختیارات جو ہے نا وہ نیچے اللہ تعالیٰ نے مختلف خداؤں کو بانٹ دیے. تو کوئی بارش کا خدا ہوگا، کوئی جو ہے وہ امن کا خدا ہوگا، کوئی فلاں چیز کی دیوی ہوگی، کوئی فلاں چیز کا دیوتا ہوگا، اس طرح سے. سو اوورآل سے یہاں پر ایک تھوڑا سا میں آپ سے حساس سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں، نظریات کی بات کر رہے ہیں، تو بطور مسلمان بھی ہمارے عقیدے بہت مضبوط ہونے چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی چیز اگر اپنی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ ہو گیا کہ جو ہے نا وہ خدا نے کائنات بنائی اور اس نے اپنے اختیارات نیچے لوگوں کو بانٹ دیا. جو ہے نا مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ 365 دنوں کے 365 بت بنائے ہوئے تھے. ہر دن کا علیحدہ سے خدا ہوتا تھا. اچھا، یہ سفر کا خدا ہے، یہ حضر کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، بارش یہ اسے کرتے ہیں. اور وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان لوگوں کی عبادت نہیں کر رہے مگر الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ لوگ تو ہمیں جو اصل خدا ہے نا اس کے قریب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہندوؤں کے ہاں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اصل ایشور جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک ہی، اس نے اپنے مختلف جو ہے نا وہ اوتار بنائے ہوئے ہیں اور مختلف قسمیں بنائی ہوئی ہیں. سو ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی کیا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو دیگر کسی اور ہستی کو دینے کی بات کی جاتی ہے؟ جی سر، ہے بالکل. کس طرح سے؟ جی ہے، بہت یہ زیادہ. غوث، کتب، ابدال، یہ کیٹیگریز بھی بنائی ہوئی ہیں. اوکے. اور اس کے علاوہ انسانوں میں سے گنج بخش، داتا اور اس طرح کے وہ بھی پائے جاتے ہیں. صحیح. جی، اور کوئی اپنی بات ایڈ کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم سر، میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی کہ کنسیپٹ میں جیسے اگر ہم کسی کو سوال کریں تو کہتے ہیں یار ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی ہمیں دیتا ہے. صحیح. لیکن وہ مثال دنیا کی یہ دیتے ہیں جیسے ہمیں چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ان اولیاء کی ضرورت ہے. صحیح. تو وہ بیسیکلی یہ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں، کرتا اللہ ہی ہے، ان کا بھی بیسک کنسیپٹ ہے.
بالکل تو بالکل کہتا ہے جی ہم دربار پہ جاتے ہیں، یہ جو ہم نے چھلا وغیرہ پہنا تھا یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یہ ان کی بس کرامت ہے کہ وہ اللہ سے انہوں نے دعا کی ہوئی ہے، وہ اس میں جو ہے نا شفا ڈال دیتے ہیں. بیسک بل- کانسیپٹ ان کا بس اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ جیسے مشرکین مکہ کا تھا. بالکل بالکل. جی. اچھا، ہمارے یہاں نا برصغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے آیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس کے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو اصل نظریہ توحید کیا تھا اور کس طرح سے ہمارے برصغیر میں اسلام آیا، اور وہ کہاں سے کیسے ایوالو ہوا، اور اس کے کیا کیا اثرات رہے، اور اس کا یہ اثر یہ رہا کہ کچھ چیزیں ہمارے عقائد و نظریات میں شامل ہو گئیں. آج کل تو گلوبلائزیشن کا دور ہے، آپ دنیا کے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے، کچھ لوگ پاکستان سے باہر ہو، اور میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، اور ہم ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے، ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. نظریات جو ہے، معلومات ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلدی اور بہت تیزی سے اور بہت اچھے طریقے سے، بہت اوتھینٹک وے کے ذریعے سے کمپلیٹ انفارمیشن اور مکمل معلومات پاس آن ہو جاتی ہے. لیکن اس دور میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو جب اسلام برصغیر میں آیا، جب یہ محمد بن قاسم وغیرہ آئے اور پھر اسلام آیا، تو بنیادی طور پر کچھ اسلام آیا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان تک اسلامی بنیادی تعلیمات اس طرح سے نہیں پہنچی جس طرح سے اسلامی تعلیمات مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے، یا جو جتنے زیادہ قریبی لوگ تھے اسلام کی پہلی ریاست اور اس کے قریب تھے، ان تک اس طرح سے نہیں پہنچے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے ان کا جو ہے وہ دین کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کی نسل در نسل وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، تو ان کا کنسپٹ توحید کے بارے میں مختلف ہے. اور ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں مختلف ہے، ترکی میں چلے جائیں تو وہاں پہ اور مختلف ہے. تو برصغیر پاک و ہند میں جو پہلے سے ریلیجن موجود تھا وہ ہندوازم تھا. تو اس لیے جب اسلام آیا اور ہندوؤں سے لوگ مسلمان ہوئے، تو ان کے ایک تو یہ کہ اسلامی تعلیمات ان کے پاس آ گئیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ ہندوازم کا تھا، اور جو وہ دیکھتے تھے لیفٹ رائٹ جو بھی تھا وہ سب کچھ ہو رہا تھا، مذہب کا ایک کنسپٹ تھا. تو ہندوانہ رسمیں اور ہندوانہ رسومات بہت زیادہ ہمارے دین اور ہمارے لائف سٹائل کے اندر شامل ہو چکی ہیں. ہم فار ایگزامپل اپنی شادی بیاہ کو دیکھتے ہیں، تو شادی بیاہ کے اندر یہ جو ہم تیل مہندی کرتے ہیں، یہ جو بارات کا کانسیپٹ ہے، اور جتنی بھی رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے وہی کانسیپٹ ہے جو ہندوؤں کے کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. ان کے اس کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں. اوورآل اس میں کوئی اتنا حرج والی بات بھی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. میں لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ کے عرف کے اندر کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے جو آپ کے کلچر اور ثقافت کا حصہ ہے، اور آپ اس کو کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، الا کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو حدود اللہ کو کراس کر رہی ہے. فار ایگزامپل بات کرتے ہیں، مہندی کی بات کرتے ہیں، شادیوں میں مہندی ہوتی ہے. مہندی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. جو شریعت عرف اور کلچر کی بات کرتی ہے، تو آپ کا کلچر ہے، آپ شادی کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، شریعت ہمیں اسے منع نہیں کرتی. ہاں، اس میں کیا ہے کہ آپ شادی سے ایک دن پہلے جمع ہونا چاہتے ہوں، سارے گھر والے ہیں جمع ہوں. اب اس کے اندر کوئی ایسا اجتماع ہو جس میں جینڈر مکسنگ ہو رہی ہو، تو جینڈر مکسنگ سے اسلام نے منع کیا. تو جینڈر مکسنگ کو آپ ختم کر دیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہاں، آپ اس میں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں بیٹھیں، جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے، مطلب کھیل ہو، مذاق ہو، ہنسی ہو، خوش طبعی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، اس میں کوئی قدغن کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کر لیں کہ اس میں گانا بجانا، ڈھول دھمکہ، یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ حرمت والی چیزوں میں آ جائیں گے. اس میں تو بہرحال کافی حد تک ہمیں گنجائش ملتی ہے. لیکن جہاں پر عقیدے اور نظریے کی بات آتی ہے، وہاں پر ہمیں اس کی رخصت اور اجازت نہیں ملتی. تو برصغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں بھجن ہوتا تھا، تو ہمارے ہاں جو ہے اس کی ایک اسلامی ورژن ہو گیا، وہ قوالی کی صورت میں آ گیا، تو وہ قوالیاں ہونی شروع ہو گئی. ہندوؤں کے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے اوتار کا، تو وہی اوتار کا کانسیپٹ جو ہے نا اسلامائز ورژن کے اندر ہمارے پاس آ گیا کہ جی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات میں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو اپنے اختیارات دے دیے ہیں، اور وہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات سے بانٹتے ہیں. مثال کے طور پہ گنج بخش ہے. گنج بخش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گنج کہتے ہیں خزانوں کو، تو خزانوں کو بخشنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے اسسٹنٹ ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہے خزانوں کا، وہ ایک کسی خاص بندے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اس کو تصرف کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی اپنے ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے کسی انسان کی، کسی ہستی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیمیٹائز کر رہے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو ایک انسان اپنی اس کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ سب چیزیں چلا سکے. اس کو اپنے کاموں کو چلانے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر مختلف لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں جو اس کے بیہاف کے اوپر کام کرو، وہ پیچھے بیٹھ کے نگرانی کر رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ بندہ جو ہے نا بگڑیاں بنانے والا ہے. اچھا، یہ بندہ جو ہے نا یہ اولاد دینے والا ہے. دیتا خود سے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیتا ہے. اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ وہ کہنا یہاں تو کہنا میں خود سے دے رہا ہوں، نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری کرنے والا ہے. تو یہ توحید کے ڈفرینٹ قسم کے کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں بھی مختلف بگاڑ کی صورت میں پائے جاتے ہیں. تو ہمیں اس کی بیسک چیز کو سمجھنا ہوگا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا، اب ان چیزوں کے اوپر یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ملحدین جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ انسانوں کے اندر آپ لوگوں نے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں. پھر یہ جو جس طرح سے مذہبی رسومات، وہ رسومات جن کا جو ہے نا تو دین سے تعلق ہے اور نہ ہی وہ عقلی طور پر درست ہیں، کہ لوگ کس طرح سے جو پیر ہوتے ہیں، کوئی نیک آدمی کے پاس جانا، اس سے دعا کرانا، اس کو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح سے ان کو پیر بنا لینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں نے کچھ انداد بنائے ہوئے ہیں. انداد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. تو پیروں کے مطلب ہے کہ، اور وہ پیر بھی اس طرح سے بنے ہوتے ہیں کہ جو اسلام نے جو ایک ولی کی اوصاف بیان کی ہیں وہ تو اوصاف ان میں پائے نہیں جاتے. وہ اور مطلب ہے کہ کسی کی لٹیں بنی ہوئی ہیں، کسی مطلب کتنی عرصے سے نہایا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی. جی ہے بات ایسا. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک اور کنسیپٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، صحیح. اور اسی طرح اس کے پاس جیسے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو سر اس میں یہ کس طرح؟ اوکے، یہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں جانشین بنانے جا رہا ہوں. اب خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ خلیفہ کا مطلب ہے جانشین. جانشین کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے جانشین ہے. اس طرح تو پھر سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے جانشین. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے بارے میں کہا. جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے جا رہے تھے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. غالباً یہ شاید ہم نے پہلے کسی لیکچر میں اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کائنات میں انسان کے بنانے سے پہلے دو قسم کی مخلوقات پائی جاتی تھی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہوا ہے. ایک تو جن ہے، جنوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں تھا. دوسری مخلوق تھی بن تھی یا بن تھی، دونوں طرح سے اس کو ذکر ہے. تو ایک جن تھی اور ایک بن تھی. جن اور بن یہ دونوں زمین پہ بستے تھے اور یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ لڑتے تھے. اتنا شدید قسم کا ان کا آپس میں قتال ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی کہ پوری کی پوری زمین لہو لہان ہو جاتی تھی اور سرخ ہو جاتی تھی. تو وہ جب فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ تعالیٰ اب ایک نئی مخلوق بنانے جا رہے ہیں. تو فرشتوں کا جو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا زمین پہ ہوتے ہوئے، انہوں نے جھگڑا، فساد، لڑائی اور خون خرابہ ہی دیکھا تھا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ پہلے ہی خون خرابہ کم ہے کہ آپ ایک اور مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو اس زمین پہ جا کے اور خون خرابہ کرے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کے اوپر یہ جو فساد تھا اور یہ جو خون خرابہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور زمین پر امن برقرار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی انسان کی، اور اس کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اس زمین پر جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اچھا، اس کے اندر ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بنانے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور عبادت ہے. تو جب فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنی حمد کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اپنی تسبیح کی ضرورت ہے، اگر آپ کو اپنی عبادت کی ضرورت ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح و تحمید اور عبادت کرتے ہیں.
تو عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون، میرا بنیادی مقصد انسانیت کو بنانے کا کچھ اور ہے، وہ آ جا کے ملتا تو عبادت کے ساتھ ہی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسی خالص عبادت جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو. تو ایٹ دی اینڈ ہے تو عبادت ہی، لیکن ہر انسان کی ایک جرنی ہے. فرشتوں کی جرنی نہیں کوئی ہوتی، ٹھیک ہے، فرشتوں کی کوئی جرنی نہیں ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، فرشتوں کے اندر خواہش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی رکھی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیار بھی دیا ہے. تو خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اختیار دیا ہے، اور اختیار کیا دیا ہے؟ برائی اور نیکی کو چوز کرنے کا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفور. اب انسان کی مرضی ہے، چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا چاہے وہ نافرمانی کرنے والا بن جائے، چاہے وہ شاکر بن جائے چاہے وہ کافر بن جائے. یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے جو اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے. تو انسان فرشتوں سے افضل کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر برائی کا مادہ پایا جاتا ہے، برائی کی طرف انسان کی رغبت پائی جاتی ہے، برائی اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ برائی کو چوز کر سکتا ہے، لیکن وہ وہاں پر رکتا ہے اور وہ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی جانب موڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رک جاتا ہے. یہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں شامل حال کر لیتا ہے. تو توحید کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اس طرح سے شامل کریں کہ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سامنے ہو. زندگی کا کوئی بھی کام ہو، خوشی کا کام ہو، تو آپ دیکھیں کہ کہیں میری خوشی میں اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہو جائیں گے، کہ میری غمی میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں غمی کو اس طرح سے غم کا اظہار کر رہا ہوں، خوشی کو اس طرح سے میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں. بنیادی طور پر ہم بات ہی کر رہے تھے کہ توحید الوہیت کی. اس طرح کے نظریات جو ہیں وہ بھی نہ کسی جگہ پر آ کے توحید کے نظریات کو، توحید کے جو بنیادی کنسپٹ ہے اس کے اوپر وہ اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ زد آتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر اسی طرح ہم نے توحید اسماء و صفات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسماء و صفات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ہیں ان کی نہ تو کسی قسم کی کوئی مثال بیان کرنا اور نہ ہی ان کی تعدیل کرنا، نہ ہی ان کی تمثیل کرنا، تو اس صورت کے اندر بھی جو الہاد ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس الہاد سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا. لیکن جو توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا الہاد ہے اس سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اوکے، پھر ہم نے ایتھیزم کی تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا. تو بنیادی طور پر اس کی ابتدا ہم نے دیکھی کہ یورپ سے ہوئی، جب وہاں پر مذہبی طبقے نے اپنی منمانی شروع کی اور مذہبی طبقے نے ظلم شروع کیا، جبر شروع کیا، کلیسا کا ظلم و جبر ہوتا تھا، تو اس کے خلاف جو پروٹونسٹ کی تحریک تھی وہ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے جب کلیسا کے خلاف اپنی جنگ شروع کی تو اس جنگ میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ پہلے انہوں نے کلیسا کو ختم کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب کا ہی خاتمہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مذہب ہی اصل بنیادی طور پر تمام مسائل کی جڑ ہے، یہ مذہب ہی انسان کو پروگریس کرنے سے روکتا ہے. اگر آپ نے زندگی میں پروگریس کرنی ہے تو پھر آپ کو مذہب کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر مذہب کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا. اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان بتائے گا کہ کیا مذہب انسان کو زندگی میں پروگریس کرنے سے روکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر، مذہب روکتا نہیں ہے بلکہ مذہب گائیڈ کرتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. مسلمان کا تو یہ نظریہ ہے. اوکے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ کرتا ہے. ایک ہمارے سامنے یہ آ گیا، اور جی احسان علیہ ظہیر صاحب. انہوں نے مذہب کے نظریات کچھ اور بنا لیے ہوئے تھے، جو اصل دین تھا وہ ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ تو بادلوں کے حکم سے چلتے تھے، جیسے حکمران جیسے اس وجہ سے ان کا کنسیپٹ ہی ہوتا. تو اصل نظریات کے ان کے اصل نظریات تبدیل ہو چکے تھے. اور کیا ہے؟ جی بتائیں بالکل. خیر، ہمیں مذہب تو نہیں روکتا کیونکہ گرانے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سارے علم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی مطلب وہ علم سیکھنے میں جتنی زیادہ. چلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ مذہب ہمیں کیسے روکتا ہے. آپ آج کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہم بینک سے لون لے کے اور اس لون کے عوض پر ہم
اپنی کوئی فیکٹری یا اپنی کوئی انڈسٹری بنا لیں, ٹھیک ہے, بینک آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ اس کے اوپر پیسے کما رہے ہیں, مطلب ہے کہ کما رہے ہیں, اور اس میں سے پھر آپ بینک کو بھی آپ حصہ دے رہے ہیں, بینک کو بھی آپ لوگوں کا حصہ دے رہے ہیں. تو مذہب آ کے کہتا ہے کہ جی, مذہب کہتا ہے نہیں, آپ بینک سے پیسے نہیں لے سکتے, آپ سود پہ پیسے نہیں لے سکتے. تو کہتے ہیں کہ ہماری ماڈرن اکنامکس جتنی ویسٹرن اکنامکس اور ان کا پورا جو کیپٹل سسٹم ہے, یہ سارے کا سارا کھڑا ہی اسی چیز کے اوپر ہوا ہے, بینکس لونس کے اوپر. آپ باہر چلے جائیں, امریکہ یورپ میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ نے گھر بھی لینا ہوگا تو بھی آپ کو مارگیج کرنا پڑتا ہے. ہمیں کوئی ہے ہمارے ساتھ کوئی جڑا ہوا ہے یہاں پہ کسی ویسٹرن کنٹری سے, امریکہ یا کینیڈا سے کلاس میں؟ اوکے, سو موسٹلی آپ کو پتا ہوگا. سو وہ کہتے ہیں کہ جی مذہب ہمیں پروگرس کرنے سے روکتا ہے, مذہب ہمیں آگے نہیں آنے دیتا, مذہب ہمیں کہتا ہے کہ جی فریض احمد. جی بالکل جی فریض بھائی. سو اوور آل اعتراض یہ آتا ہے کہ مذہب ہمیں پروگرس کرنے سے روکتا ہے, اور میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب روک رہا ہے ہمیں پروگرس کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پورا ہفتہ کام کرتے ہیں, اور کام کرنے کے بعد ویکینڈ میں ہم آ کے بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تو ہم ویکینڈ میں پارٹی کرنا چاہتے ہیں, ویکینڈ میں ہم فل پارٹی کریں تاکہ ہم اچھی طرح سے تر و تازہ ہو جائیں, اور تر و تازہ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اگلے ویک پھر ہم اچھے طریقے سے کام کر سکیں. تو یہ اسلام ہمیں پروگرس کرنے سے روک رہا ہے. جی احسان علیہ ظہیر. جی سر وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ زندگی میں امتحان تو ہے اسی چیز کا نام نا, کہ جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی دیکھیں, اس میں مذہب کی مرضی دیکھیں کہ مذہب کیا کہتا ہے. جی سر. اصل میں نا جی سمیہ صاحبہ. سر اسلام جو ہے وہ روکتا نہیں ہے. اصل میں ایسا ہے کہ اسلام کسی ایک فرد کی ترقی یا فلاح یا کامیابی کی بات نہیں کرتا, وہ پوری انسانیت کی فلاح کی بات کرتا ہے. تو پھر وہ پابندیوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایک جس پر قید ہوتی ہے وہ دوسرے کی آزادی ہوتی ہے. اور ایک جی زبردست, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک و عملک, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اسلام, جب ہم ویسٹرن سسٹم کو دیکھتے ہیں نا, یا ویسٹرن ہم کیپٹل سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ انڈیویژلز کے رائٹس کے اوپر زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایک بینک سے آپ نے پیسے لیے, اور پیسے لے کے آپ نے جو ہے وہ بزنس کیا, اور آپ اس کو لون اور سود کے طور پر پیسے دے بھی رہے ہیں. لیکن اسلام آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, نہ ہی نقصان دیا جائے گا اور نہ ہی نقصان برداشت کیا جائے گا. اب ایک انسان ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنا ہے جو ایک باہر بیٹھا ہے, اور وہ صرف پیسے دے کر منافع کمانے کی کوشش کر رہا ہے, نہ اس کی کوئی انوالومنٹ ہے بزنس کے اندر. بزنس میں انوالومنٹ دو طرح سے ہوتی ہیں, تو آپ دونوں لوگ پیسہ لگا رہے ہیں, ایک بندہ پیسہ لگا رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس میں اپنی محنت کر رہا ہے, جسے ہم مزاربہ کہتے ہیں. تو مزاربہ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جس انسان اگر نقصان ہو گیا تو جس انسان نے محنت کی اس کا پیسہ اس کی محنت چلی گئی, جس نے پیسہ لگا اس کا پیسہ چلا گیا. لیکن اس صورت میں کیا ہے, وہ بینک والا باہر بیٹھا ہے, وہ پورا سیکیور ہے, ٹھیک ہے, بزنس آپ کر رہے ہیں, رسک آپ لے رہے ہیں, سب کچھ آپ کر رہے ہیں, وہ کسی طرح سے انوالو نہیں ہے. اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ کا نقصان بھی ہوگا تو آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہوگا کہ بھائی میرا پیسہ بھی تو, ساتھ ہی لون بھی میرا پے کرو, تو میں نے تو آپ کو پیسہ دیا تھا. تو ایسا گھر جس سے جو ہے نا وہ اس سے نقصان ہے, دوسرے لوگوں کا نقصان ہے. پھر بینک کا پیسہ کون سا اپنا ہے؟ بینک دوسرے لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس پیسے کے اوپر جو ہے وہ خود بھی بزنس کر رہا ہے, اور دوسرے لوگوں کو دوسرے جو ہے نا اس کو کما رہا ہے, اور دوسرے لوگوں کو بہت چھوٹا سا چنک دے رہا ہے. تو دوسرے لوگوں کو بیسیکلی بینک کا اپنا بزنس ہے. بینک کا بزنس کتنا زبردست قسم کا بزنس ہے, آپ دیکھیں ماشاءاللہ, اس کے پاس نہ اپنا پیسہ ہے, پیسہ ہمارا, سب لوگوں نے پیسہ وہاں پہ جمع کرایا ہوا. جو آپ کا کیا خیال ہے, جو پیسے آپ بینک میں جا کے جمع کرواتے ہیں, کیا وہ انہوں نے ایک جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں صاحب کے پیسے ہیں, اس کو چھیڑنا نہیں ہم نے, جیسے جب وہ آئیں گے تو ان کو نکال کے دے دیں گے؟ نہیں, انہوں نے سب لوگوں کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے, وہ پیسہ جمع کر کے ہمیں لون دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے پیسے سے ہمیں لون دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا پیسے وہ خود دیگر جگہ پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے, وہاں سے وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے نا وہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے نا ہمارا پیسہ بینک کے اندر محفوظ ہے. اور عام طور پہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ سمجھ آتا ہے کہ بینک وہ جگہ ہے جہاں پر شاید لوگوں کا پیسہ محفوظ کیا جاتا ہے, یا صرف وہ محفوظ ہونے کے لیے پڑا ہوتا ہے, بلکہ وہ ان کا بزنس ہے. تو نہ انہوں نے کوئی پیسہ لگایا, نہ ان کا کوئی رسک انوالو ہوا, فری میں بیٹھ کے وہاں پہ کھا رہے ہیں. تو اسلام اس چیز کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ کمانا چاہتے ہیں, آپ مارکیٹ کے اندر آئیں, آپ رسک کو اٹھائیں, برابر کے شریک ہوں. سو بنیادی طور پر نا سوچ کا فرق ہے,
بنیادی طور پر کنسیپٹ کا فرق ہے کہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے وہ اللہ اورینٹڈ ہے، آخرت اورینٹڈ ہے. جو ویسٹرن میتھڈالوجی ہے اور کیپٹل سسٹم ہے وہ آخرت اورینٹڈ نہیں ہے، وہ مادہ پرستی پہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو صرف مادہ سمجھ آتا ہے، اس کو صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ جتنی زیادہ میں اس دنیا میں جتنا زیادہ حاصل کر سکتا ہوں، کما سکتا ہوں، اتنا زیادہ کماؤں. لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھنا ہے. ہمارا اصل مقصد جو ہے نا وہ زندگی کے اندر لیوش لائف سٹائل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے، کوئی ملینئر بلینئر بن جانا نہیں ہے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اب اللہ تعالیٰ کو راضی میں ملینئر بننے کے راستے پر ہوں اور میں ملینئر بھی بن گیا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ساتھ رہا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر میں اسٹک ہو گیا، میرے پاس یہ رستہ تو تھا کہ میں ملینئر بلینئر بن سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میری زندگی میں شامل ہو رہی، تو میں وہاں پر رک جاؤں گا، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ مجھے زندگی میں جو کچھ ملتا جا رہا ہے وہ میں حاصل کرتا جا رہا ہوں، تو وہ چیز سیکنڈری ہے. ویسٹرن میتھڈالوجی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات تو شامل ہی نہیں ہے. ان کے اصل چیز ہے پیسہ، مادہ پرستی ہے. دنیا کے اندر انتہا درجے کی ہر چیز کو کنزیومرزم ہے. انہوں نے پھر کنزیومرزم میں وہ کیا کریں گے، آپ کی تھاٹس کو کنٹرول کریں گے، آپ کی چیزوں کو کنٹرول کریں گے. آج جو دنیا ہم نے بنا دی ہے یہ صرف اور صرف ہماری ہوس پرستی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ہم ترقی تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس ترقی کے آفٹر ایفیکٹس کیا بن رہے ہیں. دیکھیں اس ترقی کے آفٹر ایفیکٹ یہ ہیں کہ اس وقت پورا گلوبل اس قدر ہارمفل ہو چکا ہے، اس سے زیادہ گرم ہو چکا ہوا ہے کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں وہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور اس سے اتنی زیادہ بیماریاں اور اتنے زیادہ وائرسز اور اتنی زیادہ تباہیاں آنے والی ہیں آگے آنے والے وقتوں کے اندر کہ انسان اس کو سوچا بھی نہیں. میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ اس پوری موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو جانور ہیں، وہ جانور جن کا گرم خون ہے، ان کے جسموں کے اندر تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. کسی کے چونچے بڑے ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ خرگوش ہیں ان کے کان مڑنے شروع ہو گئے ہیں، ان کے جسموں کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. اس موسمیاتی تبدیلی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے غیر فطری ڈیولپمنٹ. غیر فطری ڈیولپمنٹ اس چیز کا جی پھر الفساد فی البحر والبر. تو غیر فطری ڈیولپمنٹ اس چیز کا بنیادی کوز ہے. تو یہ جو جس ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، یہ انسانیت کے وجود کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہ جتنی ترقی ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم اس ترقی کے تھرو ہم نے ہائیڈروجن بم بنا لی، ہم نے ایٹم بم بنا لی. کیوں بنایا؟ ساری پاور کی گیم ہے. اس پاور گیم کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹو. انسانیت کا مقصد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ دنیا کون سی ہمیشہ کے لیے، یہاں پر آپ نے آنا اور آگے آپ نے پاسپورٹ ہو کے چلے جانا ہے. سو اوور آل کانسیپٹ کا فرق ہے جو ہے نا، وہ زندگی کے دیکھنے کے نظریے کا فرق ہے. سو جب آپ کا نظریہ صرف اور صرف کمانا اور ترقی کرنا ہی ہوگا، وہ چاہے حلال وے ہو چاہے کوئی حرام وے ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی اسلام آپ کو روکے گا. کیونکہ مذہب صرف آپ کے رائٹس کا تحفظ نہیں کرتا، وہ معاشرے کے سب لوگوں کے رائٹس کا تحفظ کرتا ہے کہ سب لوگ کولیکٹیولی آگے بڑھیں. اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا بزنس جو آپ کے لیے تو فائدہ مند ہے، شراب کا بزنس آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کمپنیاں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن وہ سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ہارمفل ہے، تو اسلام آپ کو منع کرے گا، اس سے روکے گا. کیونکہ اسلام صرف آپ کے فائدے کو نہیں دیکھ رہا، اسلام سب کے فائدے کو دیکھ رہا ہے. اسلام آپ کو سود سے منع کرے گا کہ سودی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس میں دبے جا رہے ہیں، تو اسلام روکے گا اس سے. تو جہاں پر بھی کلیکٹیو پرابلم یا کلیکٹیو مفاد کے اوپر یا سوسائٹی کے مفاد کے اوپر ذات داری ہوگی، اسلام وہاں سے روکے گا. تو ہم رکیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہے. سو اسلام ہمیں روکتا ہے، بالکل روکتا ہے، ہم پابند ہیں اسلام کے مطابق. سو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے نا وہ بے شتر اور بے مہار زندگی نہیں چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اختیار آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. آپ نے ایک بالکل آوارہ زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس اختیار ہے. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی، اختیار آپ کے پاس ہے. ہاں ایک دن آنے والا جب اس کا فیصلہ ہوگا، تو مرنا تو ہر کسی نے. آپ خدا کی ذات کا تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی بنائی ہوئی موت کا انکار نہیں کر سکتے.
تو چاہے وہ کوئی ملحد ہے، چاہے وہ کوئی ایتھیسٹ ہے، چاہے وہ اگنوسٹک ہے، چاہے وہ دیزم والا ہے، کوئی بھی ہے، ہندو ہے، سارے کو پتہ ہے کہ 40-50 سال 60 سال کی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جانا ہے. سو موت آنی ہے، موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر وہ فیصلے کا دن ہوگا. پھر انسان جو ہے نا وہاں پر، اگر تو چلیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ دنیا کے اندر انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو وہ جو چاہتا کرتا. جب دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہی نہیں ہے، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، آپ نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملینز اینڈ بلینز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے ایک پیسہ بھی آپ کے کام کا نہیں ہے، ایک کوڑی بھی آپ کے کام کی نہیں ہے. جو ملین اور بلینز آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے آپ دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے نہیں ہے. سو بنیادی طور پر کنسیپٹ اور سوچ کا فرق ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں کیوں مجھے کیوں نہیں لگتا کہ وہ مجھے روک رہا ہے، کیونکہ میرا نظریہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں جا رہی ہوں مسجد، ٹھیک ہے، یہاں پیسے رکھے ہیں، اس سے کہیے گا کہ وہ لے آئے. اوکے. سو بنیادی طور پر مذہب انسان کو روکتا کہاں پر روکتا ہے؟ جہاں پر انسان جو ہے وہ انسان اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے. تو مذہب انسان کو بیلنس سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے. یہ وہی اعتراض ہے کہ آپ اس طرح سے اعتراض کریں کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آرگنائزیشن میں بات کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں آرگنائزیشن مجھے روکتی ہے، میں آرگنائزیشن کے خلاف بغاوت کروں گا. آرگنائزیشن مجھے کہتی ہے کہ آپ نے 8 بجے آنا اور 4 بجے جانا ہے. کیوں؟ میں 1 بجے آؤں گا اور 4 بجے واپس چلا جاؤں گا اور مجھے تنخواہ بھی پوری کی پوری چاہیے. آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کام، ہر آرگنائزیشن، آپ ویسٹ میں چلے جائیں، ہر آرگنائزیشن نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پورے کا پورا کھڑا کیا ہوا ہے اپنی آرگنائزیشن کو کرنے کے لیے. تو آپ کی ایک آرگنائزیشن رولز اینڈ ریگولیشن اور پابندی اور اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری کی پوری زندگی کو، معاشرے کو جو ہے نا وہ مطلق آزاد کر دو، اس میں کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہ ہو، جو چاہے جو انسان جیسے چاہے کرے. ہر ملک کے اندر، آپ امریکہ میں چلیں، وہاں پر ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، واچ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے سیلف ملک کے اندر بھی ہر چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ ہر انسان کو. تو رولز اینڈ ریگولیشنز کا ہونا یہ ایک انسان کی زندگی کو بیلنس میں لے کے آتا ہے. تو مذہب بنیادی طور پر انسان کی زندگی کے اندر بیلنس لے کے آتا ہے. جب بیلنس کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر پھر پابندیاں آتی ہیں، اور ہر انسان جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں مذہب کی پابندیوں سے نکل گیا ہوں تو میں پھر میری زندگی میں ہر قسم کی پابندی ختم ہوگی. پابندیاں آپ کے زندگی میں رہیں گی، وہ گھر کی پابندیاں ہوگی، وہ معاشرتی پابندیاں ہوں گی، وہ پھر آپ کی آرگنائزیشنل پابندیاں ہوں گی. آپ پابندیوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں. تو آپ شتر بے مہار نہیں ہو سکتے کہ میں جو چاہوں سڑک پہ جاتا ہوا جو سی مرضی دکان، آپ کسی دکان والے کے پاس جائیں اور دکان والے کے کہیں کہ جی میں آزاد ہوں، میری ماں نے مجھے آزاد پیدا کیے، آپ اس کی دکان سے چیزیں اٹھا لے ہوتے ہیں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پیسے مانگنے والے؟ تو وہ پھر بتائے گا آپ کو کہ وہ کون ہوتا ہے آپ سے پیسے مانگنے والا. سو بنیادی طور پر نظریے، سوچ کا فرق ہے. سو مذہب انسان کو اس کی زندگی میں بیلنس سکھاتا ہے، اور جہاں پر بیلنس آتا ہے وہاں پر پابندیاں آتی ہیں. اوکے. سو ہم نے جو ہے وہ جدید ماڈرن الحاد کی بات کی تھی. ماڈرن الحاد وہ ہے جو بنیادی طور پر اینٹی اسلامی، اسلاموفوبیا کی بیس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے سیم ہیرس اور ان بنیادی سب لوگوں کی بات کی تھی کہ ان لوگوں نے کتابیں لکھی اور کتاب انہوں نے خدا کی ذات کا انکار کیا. آج کل کا جو ماڈرن ملحد ہے اس کے لیے سب سے بڑا اینیمی مسلم ہے اور اسلام، اور اس لیے وہ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو یہ برائی طور پر ابھی تک ہم نے سارا پڑھا ہے. انشاءاللہ میں اس ویک کے اندر جو ہے نا وہ کوئز پلان کر دوں گا. تو کوئز کے اندر جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں وہ ہوں گی الحاد کی تعریف، ٹھیک ہے، الحاد کی اقسام، الحاد کی اقسام توحید کے پرسپیکٹیو سے، ٹھیک ہے، پھر ملحدین کی اقسام، پھر اس کے بعد ہے الحاد کی ہسٹری، اور یہ جو نیو ایتھیزم ہے یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 چیزیں میں چلا ابھی لکھ کے گروپ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں، اور اس کے اکارڈنگلی ہی ہمارا انشاءاللہ کوئز ہوگا. اور اس حوالے سے جو نوٹس ہیں جو ہیں اس کے توحید کے ہیں، توحید کے حوالے سے جو کنسیپٹ سے بات کی تھی وہ میں نے کسی نوٹ سے نہیں، وہ تو ایک لیکچر کی صورت میں کی تھی، تو میرے خیال سے شاید آپ میں سے کسی نے نوٹس اس کے بنائے ہوئے ہیں تو وہ آپ ذرا نوٹ شیئر کرتے. باقی جو ہیں الحاد کی تاریخ کے حوالے سے اور ملحدین کی جو اقسام ہے
اس کے حوالے سے وہ نوٹس ہیں اویلیبل، وہ بک ہے، تو وہ بک کا لنک انشاءاللہ عزیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور وہ پیجز نمبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، باقی کلاس کی ریکارڈنگز آپ کے پاس موجود ہیں. سو آج بیسیکلی ہم نے بات کرنی تھی جو ہے وہ علم کے حوالے سے، علم ایمان بالغیب کی بات ہوئی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کس کس سورس آف نالج کا کیا کیا تعلق ہے. سو آج آپ نے ایک دفعہ دہرا لی اور ہماری اچھی مفید ڈسکشن ہوگی، بہت ساری چیزوں کی انشاءاللہ ہمیں کلیئرٹی مل گئی ہے. سو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے.